السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بہت سارے مضامین کو مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ان مضامین میں سے ایک مضمون قیامت کا بھی ہے، جسے رب ذوالجلال نے مختلف انداز سے پیش فرمایا ہے تاکہ اللہ کے بندے قیامت کا دن جو قائم ہونے والا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کی تیاری کریں، اس سے اپنی نظروں کو نہ پھیریں، بلکہ آخرت کے حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو صحیح نہج پر گزار لیں۔ اللہ کا مقصد یہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرو، اپنے آپ سے پوچھو، کل کے دن کے لیے تم نے کس طرح کی تیاری کر رکھی ہے؟ کل کا دن آنے والا ہے، تمہاری زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تم نے اچھے اعمال کیے یا تم نے برے اعمال کیے، ساری زندگی کا حساب و کتاب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ شروع میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات، پھر درمیان میں اللہ نے پیغام دے کے سوال رکھ کے ہمارے سامنے پوچھ لیا، کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تفعلون۔ اللہ رب ذوالجلال جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے۔ اللہ نے یہاں ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا، ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر دنیا میں کوئی اٹک جاتا ہے تو کوئی انسان کسی انسان کے کام آ جاتا ہے کہ بھائی یہ اٹک گیا ہے، چلو اس کی مدد کر دیں۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ہر ایک اپنے اپنے میں پریشان ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں ایک انسان دوسرا انسان کا ساتھ دے دیتا ہے، یا یہ ہے کہ کبھی کسی کے لیے سفارش کر دیتا ہے کہ چلو فلاں صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں، ان کی سفارش اگر تمہارے لیے مل جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا یہ ہے کہ چلو تھوڑا سا پیسہ دے کے حساب کتاب کر لیں اور مسئلے کو رفع دفع کر لیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ وہاں کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ آپ ذرا کیش دے دیں،
یا کچھ تھوڑا سا پیسہ دے دیں اور تمہارے لیے رہائی مل جائے اور تم آزاد ہو سکتے ہو، اس مقدمے سے بری ہو سکتے ہو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ وہاں کوئی نہ تو فدیہ دے سکتا ہے، نہ کوئی رشوت دے سکتا ہے، نہ کسی کو خرید سکتا ہے، بس ہر شخص اپنے اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوگا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کوئی کسی کی مدد کر پائے گا کہ چلو میں اس کی مدد کر لوں، چلو میں اس کی مدد کر لوں۔ یہاں مدد کرنے کے لیے پڑوس والے آ جاتے ہیں، کبھی بیمار ہو کے لڑک رہا ہو تو فوراً پاس میں رہنے والے دوست یا پاس میں رہنے والے احباب آ جاتے ہیں اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی تڑپ رہا ہے اسے ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی قید میں جا رہا ہے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں دنیا میں تمہاری مدد ایک دوسرے کے لیے چل سکتی ہے، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ارے 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 تمہارا حساب و کتاب بہت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب و کتاب لینے کا دن بہت قریب ہے، لیکن کیا کریں کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وهم فی غفلۃ معرضون، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں مگن، اپنے عیش و عشرت کی زندگی میں مگن، اور اپنے اپنے چیزوں کے اندر اپنی خوشیوں میں، اپنی شادیوں میں اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف و مگن مشغول۔ کسی کو آخرت کی فکر نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی فکر نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ارے جب ہم اسرافیل کو حکم دیں گے، اسرافیل ذرا سور پھونکو، حضرت اسرائیل تو ہمیشہ سور پھونکنے کے لیے تیار کھڑے کہ میرے رب کا حکم کب آئے گا، میں کب سور پھونکوں۔ بگل بجائیں گے، آواز آئے گی، آہستہ آہستہ آواز شروع ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے ارے کچھ عجیب سی آواز آ رہی ہے، تمہیں سنائی دے رہی ہے، تمہیں سنائی دے رہی ہے، مجھے وہ آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے، میرے کانوں میں گونج رہی ہے، تمہیں سنائی دے رہی ہے۔ ایک دوسرے سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے، سب لوگ کہہ رہے ہیں ہاں وہ آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، وہ آواز مجھے بھی سنائی دے رہی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ آواز میں شدت آئے گی، اللہ رب ذوالجلال اس آواز میں اتنی شدت عطا فرمائیں گے کہ کان پھٹ پڑیں گے، دماغ پھٹ پڑے گا اور انسان وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ اب تک اپنی زندگی پہ یہ ناز کر رہا تھا کہ دیکھو میرے پاس کیا ہے، میں بنگلوں کا مالک ہوں، میں کاروں کا مالک ہوں، میں جائیداد کا مالک ہوں، میں دکانوں کا مالک ہوں، میں بلڈنگوں کا مالک ہوں، دیکھو میرے پاس کیا ہے، اتراتا ہوا چل رہا تھا۔ اور اللہ رب ذوالجلال جب سور پھونکیں گے اسرافیل کے ذریعے سے اور حکم دیں گے کہ پھونکو، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ وَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں رہنے والے، زمینوں میں رہنے والے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب گر پڑیں گے اور سب کو اللہ رب ذوالجلال موت طاری کر دیں گے، کوئی بچے گا نہیں الا من شاء اللہ، ہاں وہی بچ پائے گا جس کو اللہ بچانا چاہے۔ فرشتے حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ بچ جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ایک ایک کہیں گے عزرائیل اب تمہاری باری آئی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرمائیں گے عزرائیل اب تم بھی مر جاؤ۔
حضرت اسرائیل کو سب سے آخر میں، اس سے پہلے جبرائیل بھی، اسرافیل بھی، میکائیل، سب جو بڑے فرشتے سب کو اللہ رب ذوالجلال موت دے دیں گے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے بھی کہے گا اب تمہارا بھی نہیں ہے کوئی کام، اب تم بھی مر جاؤ۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اب ان کو بھی اللہ موت طاری کر دیں گے۔ الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری، جب سارے کے سارے مر جائیں اس وقت اللہ رب ذوالجلال پھر ایک اور سور پھنکوائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو دیکھو گے کہ سب کے سب اپنی خبروں سے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ یہ مختلف آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت کے حالات کو ذکر کر کے بیان فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال اپنے نور سے زمین کو منور فرما دیں گے۔ جو زمین تاریک ہوگی اس زمین کو اللہ رب ذوالجلال منور کر دیں گے، نورانی کر دیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ رب ذوالجلال اپنے نور سے زمین کو روشن کر دیں گے۔ وَأُوتِيَ الْكِتَابَ، ہر ایک کو ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، نبیوں کو بھی پیش کیا جائے گا، گواہوں کو بھی پیش کیا جائے گا۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر ایک نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہاں کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کا حق تلفی نہیں۔ ہاں وہ قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا۔ اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں ایک دن بہت ہی افسردہ چہرہ لٹکائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ کچھ بات ہے، اس لیے کہ چہرہ لٹکایا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے کہ تمہارا چہرہ لٹکا ہوا ہے؟ انسان چہرے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ خوشی میں ہے یا یہ ہے کہ اس پر پریشانی کے بادل ہیں۔ چہرہ دیکھ کے لوگ ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء ہیں، اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسے ہی چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا۔ پوچھا، عائشہ کیا بات ہے کہ چہرہ مرجھایا ہوا ہے؟ یہ تمہارا چہرہ تو بڑا خوبصورت چہرہ ہے لیکن مرجھایا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آہستہ سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک یہودی عورت آئی تھی، اس نے مجھ سے کسی چیز کو مانگا تو گھر میں جو کچھ تھا میں نے اسے دے دیا یا رسول اللہ۔ اس وقت جو کچھ تھا میں نے اسے دے دیا، تو اس وقت مجھ سے ایک دعا دے کے وہ واپس ہو گئی۔ دعا یہ تھی یا رسول اللہ کہ اس نے مجھ سے کہا، عائشہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے پہلے عذاب قبر کی کوئی بات نہیں پڑی تھی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ عذاب قبر بھی ایک ہے، قبر میں بھی اللہ رب ذوالجلال عذاب دیں گے، یہ پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ عذاب قبر کیا ہے؟ کس چیز کی یہ دعا لکھی گئی ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے۔
مجھے سمجھائیے، اس لیے کہ اگر ہم قبر میں لیٹیں گے، وہاں اگر عذاب ہوا تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے۔ جیسے ہی میں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس وقت میں پریشان سی ہو گئی ہوں۔ یا رسول اللہ، کون کہہ رہی ہیں؟ نبی کی بیوی، نبی کے ساتھ رہنے والی اما عائشہ عذاب قبر کی بات سن کے پریشان سی ہو گئی۔ کہا میرے نبی، اللہ کے محبوب نبی، امام الانبیاء، مجھے بتائیں کہ عذاب قبر کیا ہے، مجھے پتا نہیں۔ اس عورت نے مجھے دعا دے کے چلے گئی ہے، کیا دعا دے کے گئی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ دنیا میں اچھے اعمال کیا، یہاں اللہ کو ڈر کر زندگی گزار لیا، میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے زندگی گزار لیا، اس وقت فرشتے کہیں گے ارے تو نے تو اچھی زندگی گزار کے آیا ہے، نم کنومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے ایسے تو بھی سو جا قبر میں، اب تجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہاں راحت کی راحت۔ اللہ رب ذوالجلال اس کی خبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دیتے ہیں، اور اس کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال وہاں جنت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ نے یہ فرمایا کہ موتا نہیں سنتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیثوں سے یہ بتایا کہ جب کوئی قبر پہ پہنچ کر وہاں کچھ پڑھ کے ان کے لیے بخشتا ہے تو ان کی آواز کو قبر میں آرام کرنے والے سنتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اللہ رب الجلال نے فرمایا مرنے والے سنتے نہیں، تم تو بہروں کو جیسے گنگوں کو سناتے ہو تو وہی طریقہ ہو جائے گا۔ اس کی توجیہ بیان فرمائی ہے محدثین نے کہ یہ الگ بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں قبر میں آرام کرنے والے سننے اور اس کی باتوں پہ جمع ہونے کی بات آپ علیہ السلام نے حدیث میں ذکر فرمائی ہے۔ جب ہم جا کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں اپنے باپ کی خبر پہ، اپنی ماں کی خبر پہ، یا اپنی بیٹے کی خبر پہ، یا اپنی بہن کی خبر پہ، وہاں آرام کرنے والے تمہارے پڑھنے کو سنیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی یاسین پڑھتا ہے تو اس وقت تک خبر میں رہنے والوں پر اگر عذاب بھی ہو رہا ہو تو عذاب کو روک دیا جائے گا، چلو یہاں یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ اور روک دو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر دنیا میں ہم نے نیک اعمال کیا اور اللہ کو ڈر کر زندگی گزار لیا تو یہاں ہمارے لیے راحت ہوگی۔ اگر ہم نے یہاں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو توڑ دیا تو وہاں قبر میں اللہ رب ذوالجلال قبر میں رہنے والے پہ عذاب شروع کر دیتے ہیں۔ ارے وہ عذاب ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہمارے کانوں میں اتنا پاور نہیں ہے، اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ جو عذاب قبر میں ہو رہا ہو اسے سن سکیں، لیکن جانور سنتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کے کانوں میں اتنی قوت ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ پکارتے ہی آواز کرتے ہی کہ یہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے اور آپ کے لیے قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے اپنے محبوب نبی کو ایک دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ ہمیشہ نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔
کون فرماتے؟ اللہ کے نبی فرماتے، امت کے لیے ایک سبق دیا کہ تم بھی عذاب قبر سے پناہ مانگو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہاں، اگر ہم نے یہاں نیک عمل کیا، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اللہ رب ذوالجلال وہاں ہم کو سرخرو فرمائیں گے، وہاں ہم ہنسی خوشی سے زندگی گزر بسر کریں گے، اور اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے ایک سوال بہت پریشان کر رہا ہے، ایک سوال پریشان کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں گھر میں جاتا ہوں آپ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، میں گھر سے دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب کبھی میں باہر جاتا ہوں آپ کی یاد آ جاتی ہے اور میں دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے اندر سکون پاتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، آپ تو بڑے اونچے مقام پہ ہوں گے، آپ بڑے 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 مرتبے پہ ہوں گے، ہم آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، میرا وہاں کیا حال ہوگا؟ جیسے ہی بستر پہ اپنے سر کو لگاتا ہوں، یہ خیال آتا ہے، میری نیند چلے جاتی ہے، میں پریشان سا ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کا حل کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ سوال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ دنیا میں تمہیں آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں تو سکون پا لیتا ہوں، قیامت کے دن آپ الگ ہم الگ، کہاں ہوں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اے میرے نبی، وہاں کیا ہوگا یہ خیال آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، کیا کروں، کیسے رہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموشی اختیار کر لیے، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لا لیے، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا شروع کیا۔ نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، بندے مومن جنت میں جہاں جانا چاہے وہاں جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہوگی۔ اگر یہاں تم نبی کے چہرے کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے، یا یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری تمنا تھی کہ میں اپنے محبوب نبی کا دیدار کروں، اپنے محبوب نبی کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں، یہ حسرت تھی، دیکھ نہیں پائے۔ قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے جنت میں یہ اجازت دے دیں گے، تم جہاں چاہتے ہو جاؤ۔ اگر نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تمہارے لیے اجازت ہوگی، تم دیکھ سکتے ہو، کوئی روک تھام نہیں۔ نتبوأ من الجنة حيث نشاء، جہاں چاہو تم جا سکتے ہو، جہاں چاہو تم پھر سکتے ہو۔ ہاں، یہ بھی آپ علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی۔ اگر ہمارے دل میں نیت ہے، ارادہ ہے کہ میں اپنے محبوب نبی کو جنت میں دیکھنا چاہوں گا، اپنے محبوب نبی کا دیدار کرنا چاہوں گا، اللہ رب ذوالجلال امت محمد کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہاں نیک عمل کرو، جنت کے مستحق بن جاؤ، وہاں تمہارے لیے آرام ہی آرام۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور دو روایتیں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر کے اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ ایک روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام تہجد سے فارغ ہو کے ایک دعا کر رہے تھے، ایک دعا مانگ رہے تھے، بار بار دعا کر رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نبی سے کچھ سوال نہیں کیا، آپ فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، آپ بھی اٹھ گئے، فجر کی نماز ادا کیا۔ جب آپ علیہ السلام اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے گھر تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
یا رسول اللہ جب آپ تہجد پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے اور اللہ سے پوچھ رہے تھے، میری آنکھ اس وقت کھل گئی تھی، میں سن رہی تھی، آپ ایک دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یہ حساب کتاب کیا ہے، یہ آسان کتاب کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب عائشہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اپنے محبوب سرتاج سے پوچھ لیا کیا ہے یہ حساب، آسان حساب، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۔ عائشہ، اگر اللہ نے قیامت کے دن بندے مومن کا حساب آسان کر دیا، کوئی زیادہ سوال و جواب نہیں، بس تھوڑا سا دیکھ لیا نامہ اعمال، کہا جا جا تیرے لیے جنت میں نے آسان کر دیا، جنت میں چلے جا کامیاب۔ اگر اللہ نے کسی سے پوچھنا شروع کر دیا، اگر حساب و کتاب میں سختی کر دیا، اب وہ جنت میں جا نہیں پائے گا، جہنم کا راستہ اس کے لیے کھل جائے گا عائشہ۔ اسی لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے رب قیامت کے دن جب تو حساب لے گا میرا حساب آسان کر دیجیے، میرا حساب آسان کر دیجیے۔ نبیوں کا نبی امام الانبیاء اپنے بارے میں مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھ سے سخت حساب نہ لینا، میرا حساب آسان کر دینا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اے میرے رب حاسبنی حسابا یسیرا، میرے حساب کو آسان کر دے۔ اللہ نے جس کی حساب کو آسان کر دیا اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، اس کے لیے مسرتیں ہی مسرتیں، وہ جنت میں آرام سے جائے گا۔ ہاں اگر اس کا حساب مشکل ہو گیا، اگر اللہ پوچھنے پہ آ جائیں تیری زندگی کا ایک ایک حساب دے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ رب ذوالجلال منہ کو بند کر دیں گے، ہاتھ سے کہیں گے ارے یہ ہاتھ اب گواہی دو تم نے کیا کیا تھا، پیر سے کہیں گے یہ پیر گواہی دو تم نے کیا کیا تھا، کہاں کہاں گئے تھے۔ اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کھوج کر نہیں پائیں گے، سب زندگی کا راز کھل کے سامنے آ جائے۔ اللہ ستار العیوب ہے، یہاں ہمارے تمام عیوب کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہم نے یہاں توبہ کر لیا، اگر اللہ کو منا لیا، اللہ کو خوش کر دیا، اللہ رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو گئے، وہاں ہمارے لیے آسانی آسانی۔ اگر اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، وہاں سوائے پچھتاوے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آپ علیہ السلام پہنچے تو عائشہ رو رہی ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کے دن پھر اللہ پکڑنے پہ آ جائیں گے تو سخت پکڑیں گے، میرا کیا ہوگا؟ کیا آپ وہاں ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ کیا آپ جنت میں ہم کو داخل نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 موقع ہوں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا عائشہ، 3 موقع ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع وہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَامِيَةٌ۔ جب ترازو رکھ کے تولا جا رہا ہو کہ تمہارے اعمال نیک کو بھی تول رہے ہوں اور تمہارے اعمال بد کو بھی تول رہے ہوں، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر اس کے اعمال نیک ہوں، اگر اس کا پلڑا بھاری ہو جائے
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ جس کا پلڑا جھک گیا، اوپر اٹھ گیا، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے بھاری ہو گیا، اس کے لیے حاویہ. پھر اللہ پوچھتے ہیں وما ادراک ما ہی، یہ حاویہ کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں نار حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ جہنم کی ہوگی، یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دوسرا وہ موقع کہ جب رب رسول جلال بندوں کے اعمال ان کے ہاتھوں میں دیں گے، جس کے دہنے ہاتھ میں اس کا نام ہے اعمال مل جائے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا وہ برباد ہو گیا. اللہ رب ذوالجلال سینے میں سوراخ کر کے اس کے بائیں ہاتھ کو یہاں سے ڈھکیل کے پیچھے کریں گے، اور پیچھے سے وہ اپنا نامہ اعمال لے گا، جیسے ہی لے گا وہاں سے وہ برباد ہو جائے گا. یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا عائشہ. تیسرا وہ موقع پلصراط کا موقع ہوگا. اللہ رب الجلال فرشتوں سے کہیں گے جہنم میں پل بچھا دیا جائے، جہنم پر پل بچھا دیا جائے. اب اس پل سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. اگر یہاں نیک تو پار ہو جائیں گے بجلی کی طرح، پلک جھپکنے کی طرح. اگر یہاں ہم نے غلط کام کیا، یہاں اللہ کے احکامات کو ہم نے توڑ دیا، اس پل پر ہم کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائیں گے. اما عائشہ سے فرمایا عائشہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں اس کے بعد ہوں گے اللہ رب ذوالجلال مقام محمود پہ اللہ مجھے ٹھہرائیں گے. اس وقت مجھ سے یہ کہا جائے گا شفاعت کر لو. اس وقت اللہ مجھ سے کہیں گے کہ شفاعت کر لو جس کی شفاعت کرنا چاہے. الذی وعدتہ، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن یہاں جہنم میں کٹ کے گریں گے عائشہ، پل سے گریں گے. اللہ اس پل پر مجھے بھی اور آپ کو بھی بجلی کی طرح پار کروانا. جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا انمول نمونہ بنا لیں. یہاں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اگر ہم نے اپنے آپ کو یہاں غافل کر لیا، دھوکے میں ڈال لیا، سمجھ گئے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہاں کا وہاں دیکھ لیں، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق. وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا. اگر اس دن ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو یہاں ہم اللہ کو ڈر کر زندگی گزار لیں، وہاں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور اللہ سے ہم مانگتے رہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ عذاب خبر سے بھی ہمیں بچا لے، ان صراط پہ بھی ہمیں آسانی سے پار کروا دے. ہمارے نامہ اعمال کو دہنے ہاتھ میں دے دیجئے. اب اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور ہم کو کامیاب فرمائیں گے. دعا کریں کہ اللہ یہاں بھی اور آخرت میں بھی ہم کو سرخرو فرمائے. محترم حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ احباب جتنا ہو سکے بن مٹھیاں چادروں میں ڈال کر مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں تعاون کر رہے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں نے
جامع مسجد ٹرسٹ کی گزارش پہ جتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں ان کی خواہش سے ماشاءاللہ بڑا بہترین یہاں ماحول بنا کے رکھا ہے. اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے. اللہ کے گھر کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا دے. اللہ اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی چمکا دے, نورانی بنا دے. اللہ آپ کے جذبے کو بے انتہا قبول فرما کر جو آپ یہاں بن مکھیاں چادروں میں ڈال کے مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر کر رہے ہیں, اسے قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے. جو بیماری انہیں شفا عطا فرمائے, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل اور صورتیں پیدا فرمائے. جو مقدمات میں پھنسے ہوئے اللہ ان کو مقدمات سے بری فرمائے. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.